برطانیہ کے نو منتخب وزیر اعظم اینڈی نے اپنی نئی کابینہ کا باقاعدہ اعلان کر دیا، جس کے تحت اہم سیاسی رہنماؤں کو کلیدی وزارتوں کے قلمدان سونپ دیے گئے۔ وزیر اعظم اینڈی نے جان ہیلی کو نیا وزیر خزانہ مقرر کرتے ہوئے رواں سال کے دوران 10 سالہ نیو پلان فار برٹن پیش کرنے کا بڑا اعلان کر دیا ہے۔ نئی کابینہ میں سابق وزیر توانائی کو بھی وزیر خارجہ مقرر کیا گیا ہے، جبکہ وائس اسٹریٹنگ کو وزیر دفاع، شبانہ محمود کو وزیر داخلہ اور اینجلا ریس کو وزیر ہاؤسنگ کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ اپنے پہلے خطاب میں وزیر اعظم نے مہنگائی کے مارے عوام کو فوری ریلیف دینے، بے گھری کے خاتمے، نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی اور دفاعی وعدے پورے کرنے کے عزم کو دہرایا ہے۔ دوسری جانب کنزرویٹو پارٹی کی رہنما کیمی بیٹناک اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے نئی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم اینڈی حکومت چلانے کا کوئی واضح طور پر ٹھوس منصوبہ پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ مکمل جنگ کی صورتحال میں ہے اور قوم کو اس تنازع کے قدرتی نتائج قبول کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج اسلامی جمہوریہ ایران ایک مکمل جنگ میں مصروف ہے۔ ہمیں حقیقت پسند ہونا ہوگا اور اس مزاحمت کے فطری نتائج کو قبول کرنا ہوگا۔ صدر کے اس بیان کو ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے تناظر میں ایک اہم سیاسی پیغام قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کی طرف اہم پیش رفت۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ عبوری معاہدے کے لیے مذاکرات کاروں کی 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز دی ہے۔ اس جنگ بندی کا مقصد عبوری معاہدے کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے حل تلاش کرنا ہے۔ رائٹرز کے مطابق تہران اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی روکنے کے لیے عالمی سطح پر اقدامات جاری ہیں۔ ایران کے مطابق تجویز پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ دوسری جانب تہران میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ثالثیوں کے ذریعے پیش کی گئی تجاویز ہم تک پہنچا دی گئی۔ تجاویز ہمیں موصول ہو چکی ہیں، لیکن میں اس مرحلے پر ان کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ اسلام آباد میں موجود۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ امید ہے سکندر مومنی اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ کا دورہ مفید رہے گا۔ یمن کے حوثی تنظیم انصار اللہ سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ترجمان انصار اللہ نے کہا کہ صنعا بین الاقوامی ہوائی اڈے کی ناکہ بندی جاری رہی تو اس کے جواب میں کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 ہفتوں میں مسلسل یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ صنعا ایئرپورٹ کی بندش ناقابل قبول ہے۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 21 جولائی کے لیے پیٹرول 35 پیسے فی لیٹر سستا، پیٹرول کی نئی قیمت 315 روپے 80 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل 5 روپے 71 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 360 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہفتہ اتوار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ پیٹرول کی قیمت درآمدی لاگت اور پریمیم کی بنیاد پر روزانہ طے ہوگی۔ درآمد نہ ہونے کی صورت میں سالانہ اوسط پریمیم کے تحت قیمت مقرر کی جائے گی۔ ڈیزل کی قیمت بھی درآمدی لاگت اور 7 روزہ اوسط کے مطابق مقرر ہوگی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی یومیہ قیمتیں مقرر کرنے کے لیے اوگرا کو پالیسی گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ دستاویزات کے مطابق اوگرا روزانہ نئی قیمتیں اپنی ویب سائٹ پر جاری کرے گا۔ اوگرا کو روزانہ قیمتوں کے اعلان کے لیے وفاقی حکومت کی منظوری درکار نہیں ہوگی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 7 ورکنگ ڈیز کے اوسط عالمی نرخوں سے منسلک ہوں گی۔